کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا اور حکم فرمایا کہ میرے پیارے نبی میں سلمان سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، تو بھی سلمان سے پیار کر۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے جو شخص جتنا دکھ اٹھاتا ہے، جتنا ستایا جاتا ہے اور جتنا دور سے آتا ہے اتنی ہی زیادہ عزت پاتا ہے، سبحان اللہ، اور اگر وہ قدردانوں کے پاس پہنچ جائے تو اس کی اسی طرح عزت ہوتی ہے جس طرح حضرت سلمان فارسی کی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، برادران عزیز، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو اپنے قریب رکھتے تھے، آپ کی عزت و توقیر فرماتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں، سلمان فارسی وہ شخص ہے جس کے پاس اول علوم بھی ہیں، آخر علوم بھی ہیں، یعنی سابقہ کتابوں کا اگر کسی نے عالم دیکھنا ہو وہ بھی سلمان ہے، اور قرآن مجید کا اگر کسی نے عالم دیکھنا ہو وہ بھی سلمان ہے، سرکار کی احادیث کا کسی نے عالم دیکھنا ہو وہ بھی سلمان ہے، یعنی ظاہر اور باطن کا کامل عالم اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سلمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، زاہدوں میں، عابدوں میں، عالموں میں، ہر زاویہ نظر سے جدھر سے آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ جو علم کا پیکر صحابہ تھے ان میں حضرت سلمان فارسی پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے دانشمند صحابی، لیکن حضرت سیدنا سلمان فارسی کے سامنے وہ بھی سر خم نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جا کر شام میں دمشق کے اندر بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی اور ہزاروں لوگ جن کے پاس آ کے علم سیکھا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو دردہ بھی حضرت سلمان فارسی کے سامنے شاگردوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما باقاعدہ شاگرد تھے حضرت سلمان فارسی کے۔ حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابی باقاعدہ حضرت سلمان فارسی کے شاگردوں میں شامل تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، آپ نے فرمایا حکمت و دانش کا کسی نے پہاڑ دیکھنا ہو تو وہ سلمان فارسی ہے۔ لقمان حکیم کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور حضرت لقمان حکیم کی دانش کی باتیں، علم کی باتیں، فکر کی باتیں اللہ نے اپنے پاک کلام کا حصہ بنائی ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، لقمان حکیم کا نام قرآن میں آنا اور قرآن پاک کی پوری سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور کی امت میں لقمان حکیم کو زندہ دیکھنا ہو وہ لقمان ہے ہمارا، یہ سلمان اپنے وقت کا لقمان ہے۔ یعنی صرف عالم نہیں، علم کے ساتھ دانش، کیونکہ سچ اور حق یہ ہے کہ بعض لوگ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، علم کا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن عقل ذرا کم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 من علم ہو تو اس علم کو ورتانے کے لیے، اس کو استعمال میں لانے کے لیے 10 من عقل چاہیے، ورنہ آدمی پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ تو علم کا پہاڑ، دانش کا پہاڑ، فہم و ذکا کا پہاڑ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اور پھر ان کی عظمت اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ مہاجرین کہلائے، کچھ انصار کہلائے، لیکن حضرت سلمان فارسی کو ہر شخص اپنی طرف کھینچتا نظر آتا ہے۔ اس قدر لائق اور فائق شخصیت کہ مہاجرین کا تقاضا یہ ہے کہ سلمان ہماری صف میں آئیں، انصار کا تقاضا یہ ہے کہ سلمان ہماری صف میں آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح آپ علم میں آپ کا قد و قامت بلند تھا،
جسمانی طور پر بھی آپ انتہائی توانا اور مضبوط جسم رکھتے تھے، حالانکہ عمر کی اس طوالت کے باوجود، یعنی معمر ہونے کے باوجود، اللہ پاک نے آپ کو صحت قابل رشک عطا فرمائی تھی۔ ظاہر ہے جب خندقیں کھودی جا رہی تھیں اس وقت تن و مند آدمیوں کی ضرورت تھی، جنگ خندق کے موقع پر صحت مند انسانوں کی ضرورت تھی، تو حضرت سلمان فارسی کو صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ ملے، انصار کہتے تھے ہمارے ساتھ ملے۔ اب سرکار دو عالم نے حضرت سلمان فارسی کو قیامت تک کے لیے خاندان نبوت کا فرد قرار دے دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نسب کوشش سے نہیں بنتا، نسب ہمت سے، دولت سے نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے آپ نبوت کا اختیار بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص فارسی النسل ہے، لیکن رسول اللہ اگر چاہیں تو ایک اجمی النسل، ایک فارسی النسل کو اپنے خاندان کا فرد قرار دے سکتے ہیں، اسے اہل بیت کا فرد قرار دے سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ان کو اہل بیت نبوت سے نکال سکے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے یہ سنا کہ جس وقت لوگ اپنے اپنے نسب پر فخر کر رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کو کہا گیا تمہارا نسب کیا ہے، یعنی تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے؟ تو آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت بڑا ذمہ دار اور بہت بڑا تمندار ان کا باپ تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کی اسلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم، فرمایا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام 70 مرہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سلمان کا باپ کون ہے؟ کیا میں فخر سے یہ کہوں کہ میں ایک فارسی النسل باپ کا باپ ہوں، ایک آتش پرست کا بیٹا ہوں، ایک آگ پوجنے والے ذمہ دار کا بیٹا ہوں؟ فرمایا اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا مجھے پہچاننا ہے تو سلمان کا باپ اسلام ہے، سلمان اسلام کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، سلمان کا باپ اسلام ہے، سلمان کی پہچان اسلام ہے۔ اور فرمایا 70 پشت تک گنتے جاؤ تو اسلام اسلام اسلام۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی سوچ، یہ ہے سلمان فارسی کی اپروچ۔ لوگ اپنے کافر بت پرست آبا و اجداد پر آج بھی فخر کرتے ہوئے نہیں شرماتے، لیکن سلمان فارسی نے بتا دیا کہ اگر باعث فخر ہے، قابل فخر ہے، تو وہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اور مذہب سے ہی ہماری پہچان ہے۔ یہ سوچ سلمان ہے، یہ سیرت سلمان ہے۔ اس لیے آج مسلمان آپ ہم سارے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس کو قدرت نے یہ عزتیں عطا کیں، عظمتیں عطا کیں، لیکن اس شخص نے اپنی زندگی اس دنیا میں بتائی تو کیسے، اس شخص نے اپنی زندگی گزاری تو کیسے؟ اب الٹے پاؤں لوٹ چلیں شاید سدھ پڑ جائے، فقس و سل قاساسا لعلہم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب ان کو قصے سناؤ، ان کو واقعات سناؤ، ان کو گزری ہوئی باتیں سناؤ، شاید انہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ اس لیے ہم اس عظیم واقعے کے ساتھ جو واقعہ حضرت سلمان فارسی ہے، ہم آپ کی حیات، آپ کی سیرت، آپ کی سوانح پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ بھی جہاں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، پورے غور و خوض کے ساتھ اس کو سنیں اور راہ حق کے اس مسافر کو داد دیں، اور ان کی حسین راہ کو اپنے لیے مشعل بنائیں، اپنے لیے ان کے جادہ کو، ان کے راستے کو، ان کی راہ کو، اس راہ محبت کو اپنے لیے، دوستوں کے لیے چنیں۔ برادران عزیز، حضرت سلمان فارسی، جس طرح آپ نے سنا فارس، جو کل تک فارس تھا آج اس کا نام فارس نہیں ایران ہے۔ ایران کا مشہور شہر جو آج بھی پھولوں کی سرزمین ہے، اس شہر کا نام اصفہان ہے،
اور اصفہان کے بالکل نزدیک ایک بستی تھی، اور اس بستی میں ایک ہستی بستی تھی۔ اس ہستی کا نام سرکار نے سلمان فرمایا، لیکن باپ نے اس کا نام مابا رکھا، یا کچھ اور نام بھی تاریخ میں آیا ہے۔ اب باپ، بیٹا پھولوں کی طرح تھا، پھولوں کی پکھڑیوں سے نازک تھا بیٹا، اور ایک بہت بڑے عظیم باپ جو دولت، سطوت، مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑا آدمی تھا، اپنے علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا بہت بڑا جاگیردار تھا، اور اس کا بیٹا جو مابا نامی تھا وہ پھولوں کی طرح نازک بدن، سیمی تن تھا، اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے پر نظر ٹھہرتی نہیں تھی۔ باپ اس بیٹے کی نزاکت اور نفاست کی وجہ سے اس کو بیٹیوں کی طرح، بچیوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، اور کسی کی نظر نہیں اپنے بیٹے پہ پڑنے دیتا تھا۔ اب اسی ناز و نعم میں پلا ہوا بیٹا جب ذرا عمر کی بہاریں طے کیں، باپ نے اپنے بیٹے کو ہوا نہیں لگنے دی زمانے کی، لیکن قدرت کو جو منظور تھا وہ ہونا تھا اور ہو کے رہا۔ اب باپ اپنے بیٹے سے پیار بھی کرتا، اور بیٹے کی نگرانی اس طرح کرتا جیسے میں نے کہا کہ اس کو زمانے کی نہ نظر لگنے دیتا تھا نہ ہوا لگنے دیتا تھا۔ لیکن آخر بیٹوں کو کب تک کوئی گھر میں قید رکھتا ہے، کب تک ان کو بچیوں کی طرح ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ایک جب بیٹا بڑا ہو گیا، باپ بہت بڑا ذمہ دار تھا، زمینوں پہ آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ ایک دن باپ نہ جا سکا، بیٹے کو دیکھا بیٹا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہے، تو حضرت سلمان کو باپ نے بلایا، کہا مابا آج تو زمین پہ جا، دیکھ بھال کر، لیکن سورج ڈھلنے سے پہلے پلٹ کے آ، کیونکہ تیری وجہ سے میرا دل دھڑکتا رہتا ہے، مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ سلمان فارسی کی ڈیوٹی پہلے تو گھر کے ساتھ ہی تھی، جو ان کا عبادت خانہ تھا، وہ جہاں آگ جلتی رہتی تھی، ڈیوٹی یہ تھی کہ تو نے باہر نہیں جانا، تو نے اس آگ کو سلگائے رکھنا ہے، یہ نوکر ہیں، یہ چاکر ہیں، تو نے اس اٹھتے ہوئے شعلوں کی عبادت بھی کرتا رہے، ان انگاروں کی پوجا بھی کرتا رہے، اور اس کو بجھنے نہیں دینا ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ اب آگ کو پوجتے پوجتے جب آگ بجھنے لگتی تو بیٹا اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالتا، پھر انگارے شعلوں میں بدلتے، لیکن سوچتا تھا مابا کہ یہ آگ ہے، اس کو خدا بنا رکھا ہے میرے باپ نے، اس کو معبود سمجھتا ہے میرا باپ، اب یہ خود بجھتی ہے، جلاتے ہم ہیں اور ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی اس کو پوجتے ہیں۔ یہ سوچ رات دن اس کے ذہن میں گھومتی تھی۔ آخر عقل کو کب تک باپ قید کرتا؟ مابا جناب سلمان آپ اپنی زمینوں پہ گئے، جب پلٹنے لگے تو راستے میں گرجا تھا، گرجے میں دیکھا کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اب اس نے دیکھا تو تعجب سے اس کی نگاہیں گڑ گئیں، وہیں پاؤں میں زنجیریں پڑ گئیں۔ اس نے کہا آگ کو پوجنے کی بجائے اس انداز میں کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے کتنے ادب سے کھڑے ہیں، کتنے آداب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا انداز عبادت مابا سلمان فارسی کے دل میں گھر کر گیا، انداز عبادت دل میں اتر گیا، اور وہ اسی پہلی ہی ملاقات کے اندر اس انداز عبادت کے گھائل ہو گئے اور اس دین کے قائل ہو گئے، بلکہ اس دین کی طرف مائل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب سلمان فارسی پلٹ کے گھر آتے ہیں، شام ڈھلی، بیٹا دیر سے آیا، باپ نے جواب طلبی کی، میرا بیٹا میں نے کہا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے آنا، لیکن کب کا سورج ڈوب چکا اور میں تیری انتظار میں گھلا جا رہا ہوں، تو نے اتنی دیر کر دی واپس آتے آتے۔ سلمان فارسی لاڈلا بیٹا باپ کا کہا بابا میں دیر اس لیے کر کے آیا کہ راستے میں ایک گرجا ہے، وہاں میں نے کچھ بندے عبادت کرتے پائے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم پوجتے ہیں انگاروں کو، ہم پوجتے ہیں اس آگ کو۔ میں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا، مجھے ان کا انداز بھلا لگا، خوبصورت لگا،
میرے تو دل میں ان کا انداز عبادت اتر گیا ہے۔ باپ سمجھدار تھا، زمانہ ساز تھا، اور پھر ظاہر ہے اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ بھانپ گیا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا، لیکن بیٹا سمجھنے کی بجائے بیٹا الجھتا نظر آیا۔ اب اس نے کہا بابا یہ انگارے یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ آگ یہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ بابا اس کو بجھتی ہے تو بجھنے دو، عبادت تو اس کی جائے جو ذات عبادت کے لائق ہو، عبادت کا استحقاق رکھتی ہو۔ آپ ان انگاروں کو کیوں پوجتے ہیں؟ اب باپ کو غصہ بھی آیا، جب وہ کہتے ہیں کہ مفادات پہ زد پڑتی ہے تو چیخیں نکلا کرتی ہیں۔ مکے کے کافر حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن مکے والوں نے جب رسول اللہ کی زبان سے اپنے بتوں کے خلاف ایک لفظ سنا، وہی صادق اور امین کہنے والے جن کی زبان پر کل تک تعریف اور توصیف کی باتیں تھیں، آج وہی زبانیں انگارے اگلنے لگی تھیں۔ وہی حال سلمان فارسی کے ساتھ ہوا۔ باپ نے کہا میرا بیٹا تو پھسلنے لگا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا پھسلنے نہیں لگا، سیدھی راہ چلنے لگا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ باپ نے کہا آج کے بعد تیرا باہر جانا بند ہے۔ بیٹے نے کہا بابا آپ مجھ پر پابندی نہ لگائیں، میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا۔ لیکن باپ نے اپنے بیٹے کی اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ اب بیٹا صبح ہو گیا یا شام گیا۔ اس نے پکڑا بیٹے کو، محبت کی وجہ سے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں بیڑیاں ڈال دیں اور کہا تو آج کے بعد چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن عشق اور محبت اگر سینے میں آ جائے تو پھر یہ زنجیریں، پھر ہتھ کڑیاں، پھر توق شوق کو روک نہیں سکتے۔ سبحان اور عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، تیغ ہو یا خنجر ہو یہ عشق کا راستہ نہیں روک سکتے۔ جو ہمارا اس عنوان بھی یہی ہے، عشق راہبر مرشد ہادی۔ عشق جب آتا ہے تو یہ رستے خود بتاتا ہے، رستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عشق جب انسان کے سینے میں آتا ہے تو پھر یہ سمندروں کے سینے چیر کے نکل جاتا ہے، سبحان پہاڑوں کو رائی بنا دیتا ہے، صحرا سمٹ کر اس کے سامنے بالکل پایاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سینے میں آتا ہے تو عشق رستے نہیں بناتا، عشق پہاڑوں کو بیٹھ کے ذرہ ذرہ کر کے نہیں کریدتا، بلکہ کہتے ہیں تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، عشق بردوش می کشد ہما کوہ سارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب محبت کی آگ بھڑکتی ہے، جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے تو وہ فرہاد کی طرح تیشا لے کر ذرہ ذرہ پتھر کو نہیں کریدتا، بلکہ راہ بنانے کے لیے پورا پہاڑ اٹھا کے کاندھے پہ رکھ لیتا ہے۔ سبحان اسی لیے آج سلمان فارسی کو باپ نے پاؤں میں ڈالی زنجیریں، ہاتھوں میں ڈالی ہتھ کڑیاں اور گلے میں ڈالا توق، لیکن شوق کو کون روکے؟ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے۔ نہ عشق رو کے رکتا ہے، نہ خوشبو قید کرنے سے قید ہوتی ہے۔ بھلا کسی نے خوشبو کو بھی قید کیا؟ پھولوں کی خوشبو کے گرد چار دیواریاں کھڑی کرنے سے خوشبو
قید نہیں ہوتی، عشق بھی کبھی قید نہیں ہوتا، عشقاں مشکاں تے دریاواں، دریاؤں کے گرد جتنی بڑی دیواریں ڈالی جائیں، لیکن دریا جب راستہ بنانے پہ آتا ہے زمین کی چھاتی چیر کے جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے۔ یہی حال سلمان فارسی کے ساتھ ہوا۔ باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے، باپ نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالیں، شاید میرا بیٹا رک جائے، لیکن یہ ہتھ کڑیاں، یہ ذوق شوق کے سمندر کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ ایک رات عجب رات تھی، مابا یعنی سلمان فارسی شوق ذوق میں روتا رہا کہ یہ عجب زندگی ہے کہ میں راہ حق کے اوپر چلنے لگا ہوں، میں بڑا ہو کے سنبھلنے لگا ہوں، میرے باپ نے میری گردن میں توق ڈال دیے، لیکن جب عشق نے، محبت نے، شوق نے انگڑائی لی، اب اس انگڑائی کے اندر اتنا طاقت تھی کہ زنجیر ٹوٹتی گئی اور توق نکلتے گئے، بس توق کا ٹوٹنا تھا، زنجیروں کا ٹوٹنا تھا، اب وہ چھن چھن ختم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا، میں وہ مجنوں ہوں کہ زنداں میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ اب وہ زنجیروں کی چھنا چھن رہ گئی وہاں، اور سلمان فارسی دوڑے باپ کے گھر سے، بڑی بڑی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے اور پاؤں کو اللہ اکبر اس شوق کی راہ میں اٹھاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے۔ اب نہ نزاکت رہی، نہ نفاست رہی، نہ پھول جیسا نازک بدن وہ پھول جیسا نازک بدن رہا، اب وہ نازک بدن والا فولاد کا جسم بن گیا تھا، اب وہ پہلے ممولا تھا، اب محبت نے اسے شہباز بنا دیا تھا، پہلے وہ بالکل پھول کی پنکھڑی تھا، اب فولاد کا جسم بن گیا تھا۔ اب دوڑتے دوڑتے وہی حالت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ وطن بیگانے ول نہیں آمنا یاد کی تم دلدار، دوست نے ہمیں یاد فرمایا ہے، اب دوست نے ہمیں بلایا ہے، ہم جھوٹے وطن کو پلٹ کے کبھی نہیں آئیں گے، جدھر دوست ہے پیارا ہم ادھر ہی جائیں گے۔ خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، اب دوڑتے دوڑتے پاؤں میں پڑ گئے چھالے، اب جن سے پوچھا تھا، جن کا گرجا دیکھا تھا، پوچھا تھا گرجا والوں سے کہ اس گرجے میں تو میں رہ نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا، کیونکہ اصفہان کی بستی جے بہت قریب ہے، اور میرا باپ بہت بڑا ذمہ دار ہے، اس کے پاس بہت بڑا لشکر جرار ہے، آئے گا گرجے کو تہس نہس کر ڈالے گا، لہٰذا مجھے بتاؤ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ گرجے والوں نے کہا ہمارا مرکز اعظم شام میں ہے۔ کہاں اصفہان، کہاں ایران، کہاں ملک شام؟ راتوں کو بھی دوڑ رہا ہے، دن کو بھی دوڑ رہا ہے، اب تلووں کو سہلاتے ہوئے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن چھالے پھٹتے ہیں، پاؤں کٹتے ہیں، لیکن کٹے ہوئے پاؤں کی پرواہ نہیں، چھالوں کی پرواہ نہیں۔ راہ وفا کا یہ مسافر رات کو دوڑتا ہے، دن کو سفر کرتا ہے، اوپر سورج تمازت حدت آگ برساتا ہے، یہ راہ حق میں قدم اٹھاتا ہے، جب تھک جاتا ہے کسی سائے میں چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، وہی بات جو مسافروں کے لیے ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ اگر چند میل کا سفر ہو بات الگ تھی، ملکوں
ملکوں ملکوں کا سفر ہے۔ میں نے عرض کیا اصفہان ایران کے اندر وہ شہر، اور کہاں شام، پھر شام کا دمشق، ہزاروں میلوں کا فاصلہ تھا۔